اے شافع شہ زیجاہل خبر خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ کیا حال ہے تمام احباب؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، ایمان و صحت کی بہتری کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی رکھے ہم تمام کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ جس طریقے سے اگر ہم اس کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل جایا کرے گی بآسانی، اور شیئر کرنے سے فائدہ ہوگا جو ہم اچھی بات خود سیکھیں گے، خود سنیں گے، خود دیکھیں گے، اوروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اچھی بات کو، علم کی بات کو، دین کی بات کو آگے تک پہنچانا یہ بھی ثواب کار ہے اور نیکی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے کوئی ایک نیکی بات، دین کی بات سنے گا، نیکی کی بات سنے گا، اصلاح کی بات سنے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس سے انشاءاللہ الرحمن اس کا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ خود بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کا اجر، نیکی ضائع نہیں جائے گی، اس کی نیکی اور اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، اس لیے کہ آپ نے دن کی بات اس تک پہنچائی ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ امید ہے کہ تمام احباب اس مبارک مہینے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اس کی رحمتیں، برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، اور تمام احباب مجھے امید ہے کہ اس مہینے میں خوب توبہ استغفار میں مشغول ہوں گے اور نیکیاں کر رہے ہوں گے، نفلی عبادت میں دن گزار رہے ہوں گے، راتیں گزار رہے ہوں گے، اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوں گے، توبہ استغفار میں مشغول ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے دن کو، اس مہینے کی جو راتیں گزر رہی ہیں، قیمتی راتیں ہیں، قیمتی دن ہیں، توبہ استغفار کریں۔ ہر دن قیمتی، ہر دن رات قیمتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ قیمتی نہیں ہے۔ ہر وہ دن آپ کا قیمتی ہے، ہر وہ رات آپ کی قیمتی ہے اس رات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تسبیح بیان کی، اس کی توصیف بیان کی، توقیر بیان کی، اس کا شکر ادا کیا اور توبہ استغفار کی۔ ہر وہ رات، ہر وہ دن آپ کے لیے قیمتی ہے، لیکن ہر دنوں میں، ہر راتوں میں کچھ خصوصی رات بھی ہوتی ہے، خصوصی دن بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ شب برات کی خصوصی ایک رات ہے، عظیم رات ہے، اس میں ایک مہینہ، اس مہینے میں شعبان المعظم میں موجود ہے۔ مہینوں میں یہ مہینہ بھی ایک معظم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، معتبر مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایاموں میں، ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی ایک طریقے سے انعام کے طور پہ ہمیں دیا گیا یہ مہینہ، یہ دن، کہ ہم نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو کر راضی ہو جائے گا۔ تو اس میں درود پاک بھی پڑھا کریں، درود پاک کی بھی کثرت کیا کریں کہ انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ درود پاک کی تو کوئی قید نہیں ہے، کوئی دن قید نہیں ہے، نہ یہ قید ہے کہ نہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، نہ بیٹھ کے پڑھیں، جس طرح آپ چاہیں، جس انداز میں آپ چاہیں پڑھتے رہیں درود پاک انشاءاللہ الرحمن۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے بڑے درجات ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ درود پاک ایسی قیمتی چیز ہے، ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے، وظیفہ ہے انمول ہمارے لیے کہ جتنا ہم اس کو پڑھتے رہیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا رہے گا۔ ایک بار سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم دین سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے تب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کی، یا سیدی، آپ
اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، ملنگ کہتے رہے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ عز و جل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانے کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر میں نے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اس کے بعد پھر یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے یہ انعام دیا ہے، یہ شرف دیا۔ تو اس سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ الرحمن یہ شرف ملے گا، یہ مقام ملے گا کہ اللہ کے نبی پیار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے قریب بٹھائیں گے، شفقت فرمائیں گے۔ اور درود پاک کا بھی نام آیا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر یہ درود پاک پڑھتے تھے، تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب موقع ملے، اس وقت موقع ملے، درود پاک پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، منہ پہ آپ کے، زبان پہ آپ کے ہر وقت درود پاک کا ورد جاری رہے۔ تو آپ بھی ایک بار پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی امیر المومنین، مولا مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر اوقات وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے بھی جو بھی دعا اللہ رب العالمین سے مانگی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عشار نہ ہو، یعنی کسی سے ظلم کے طور پر ٹیکس وصول کرنے والا نہ ہو، جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، باجا بچانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دے، معاف کر دے۔ کتنی اہم فضیلت اس رات کی۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت میں بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ رب العالمین بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے،
قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے جہنمیوں کو نکال دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال کو بھی ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن پائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جو شخص اس رات کو توبہ استغفار میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، نماز میں گزارے، نفل میں گزارے، اللہ کی حمد و ثنا میں گزارے، تو اللہ رب العالمین سے رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، بکری نہیں بکریوں کے، بہت ساری بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین اب گناہ گاروں گناہ کو معاف کر دے گا، جہنم سے جہنمیوں کو نکال دے گا۔ تو یہ کتنی قیمتی رات ہے، کتنی اہم رات ہے، لہذا ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اس رات کو صحیح طریقے سے صحیح طور پہ عبادت میں گزار سکیں۔ اور ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو اس رات میں بخشے نہیں جاتے، اللہ کرم نہیں فرماتا، لیکن اگر وہ شخص اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لے کہ اللہ اب یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ سچی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے، بخش دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ لیکن جو شخص اسی گناہوں میں ملوث رہے، اس رات میں بھی کوئی توبہ نہ کرے، تو اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جو اس رات بخشے نہیں جاتے، اس کے بارے میں آتا ہے شراب کا عادی، شراب پینے والا ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، اور تصویر بنانے والا، چغل خور، اس طرح کاہن، جادوگر، اور تکبر کے ساتھ اپنے پاجاموں کو یا تہمت کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، یہ تمام لوگ ایسے ہیں اس رات بھی بخشے نہیں جاتے، اور انہیں چاہیے کہ ہمارے بخشش ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو انہیں چاہیے اس رات کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے کہ اللہ رب العالمین اب ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کر توبہ کیجیے، پھر اللہ رب العالمین اس رات آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور پھر آپ پر اپنی رحمتوں کے بارش برسائے گا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے محرومی ہوتی ہے جو یہ گناہ کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے بیان کردہ تمام گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہوں میں ملوث ہیں تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہوں سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج ہی اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو وہ بھی توبہ کر کے معاف کروا لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن جاگنے کی رات کے مزے لوٹیں اور اس رات میں برسنے والی رحمتوں کی اور انوار و جلیات کی رحمتوں کی برکتوں کے مزے لوٹیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہمیں بخشے گا، معاف کرے گا اور رحمتیں برسائے گا، کرم فرمائے گا اور بھی تمام انعامات سے نوازے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، توبہ استغفار میں گزاریں۔ بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس رات کو ہم بہت زیادہ خرافات میں گزارتے ہیں۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہم نے اس رات کو جو ہے نا بس ایک طریقے سے ایک تہوار کے طور پر بنا لیا ہے، رسماً ہم آتے ہیں مسجد نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہم باہر کرتے ہیں پتہ ہی سب کو، تو لہٰذا اس رات کو فضولیات میں نہ گزاریں، باہر اٹاخوں میں پٹاخوں میں پھلچڑیوں میں جھمیلوں میں کھیلنے تماشوں میں نہ گزاریں، مسجد میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، عبادت کریں، توبہ استغفار کریں۔ یہ بہت قیمتی نازک رات ہے، جو فیصلہ ہونا ہوگا اسی رات ہونا ہوتا ہے، لہذا اپنے تقدیر میں، نامہ اعمال میں، اپنے مستقبل میں، اپنے ماضی میں جو بھی آپ کو چاہیے لکھوانا ہو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگے رب العالمین ہمیں بخش دے، معاف کر دے، جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں، نادانیاں ہوئی ہیں
بیوقوفیاں ہوئی ہم بیوقوف سمجھیے، بیوقوفیاں نادانی میں ہم سب کچھ کام کر لیتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے بھی ہم ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں تمام چیزوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت رحمان ہے، بہت بڑا رحیم ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام راتوں میں بالخصوص جو ہے نا قضاء عمری ادا کریں، لازمی ہے۔ جو نماز ہمارے قضا رہ گئی ہیں ان کو لازمی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔